اب ایسا کریں کہ قرآن کے شروع میں ہی ہم جو ہے ابتدا سے ہی بات کرتے ہیں. سورہ بقرہ جو ہے اگر آپ کھول سکتے ہیں سورہ بقرہ کھول لیں. جی تو یہ دیکھیں سورہ البقرہ جو ہے یہ کہاں سے شروع ہو رہی ہے؟ یہ شروع ہو رہی ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. یہ پہلی 2 آیات ہیں سورہ البقرہ کی. لیکن ان کے اوپر بات کرنے سے پہلے آپ کو یہ علم ہونا چاہیے کہ یہ سورہ البقرہ یعنی الف لام میم سے لے کر آگے والناس تک یہ کیا ہے، کیا لکھا ہوا ہے. تو آپ کے اوپر واضح ہوگا کہ جو جسے آپ کہتے ہیں سورہ الفاتحہ، سورہ الفاتحہ جو ہے جو کہ 7 آیات ہیں، ان 7 آیات کی باقی پورا قرآن وضاحت ہے. ان 7 آیات کی باقی پورا قرآن وضاحت ہے. یعنی آپ یہ دیکھیں، غور کریں کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ قرآن میں صلاۃ کا ذکر تو ہے، حکم تو ہے، تفصیلات نہیں ہے، قرآن میں حج کا حکم تو ہے، تفصیلات نہیں ہے، قرآن میں زکوٰۃ کا حکم تو ہے، تفصیلات نہیں ہے، یا اس طرح باقی جو کچھ بھی ہے ذکر تو ہے، تفصیلات نہیں ہے، غسل کا ذکر تو ہے، تفصیلات نہیں ہے. میں ان لوگوں سے سوال کرتا ہوں کہ اے عقل کے اندھو، اگر تمہاری لاجک کو مان لیا جائے تو پھر سورہ الفاتحہ کیا ہے؟ سورہ الفاتحہ صرف وہ 7 آیات ہیں جن کی تفصیل آگے پورے کا پورا قرآن ہے. پورے کا پورا قرآن ان کی تفصیل ہے. کن کی؟ سورہ الفاتحہ کی جو 7 آیات ہیں سورہ الفاتحہ کی. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ کیا سورہ الفاتحہ میں آپ کو لفظ الصلاۃ ملتا ہے؟ اگر ان عقل کے اندھوں کے سامنے باقی قرآن چھپا دیا جائے، صرف سورہ الفاتحہ رکھی جائے، اور سورہ الفاتحہ کو یہ خود مانتے ہیں. محمد نے کیا کہا تھا؟ محمد نے کہا تھا جان لو یہ جو سورہ الفاتحہ یہ کیا ہے؟ یہ القرآن ہے. القرآن کا مطلب کیا ہے؟ یہ قرآن کی ماں ہے. باقی پورے کا پورا قرآن جو ہے اس سے جنم لیتا ہے، اسی سے وجود میں آتا ہے. مطلب کیا؟ یعنی اسی سے نکلتا ہے. ان 7 آیات سے باقی سارا قرآن نکلا ہے. تو اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں، جب سورہ الفاتحہ القرآن ہے تو پھر باقی قرآن رکھے سائڈ پر، ان ملاٹوں کے سامنے صرف سورہ الفاتحہ رکھیں اور ان سے پوچھیں کہ کیا تمہیں اس میں لفظ الصلاۃ ملتا ہے؟ کہ تمہیں اس میں صلاۃ ملتی ہے؟ تو یہاں تو الصلاۃ نہیں ملے گی. ان کو پوچھے زکوٰۃ ملتی ہے؟ وہ بھی نہیں ملے گی. کیوں؟ ان 7 آیات میں کیوں یہی ملے گا؟ جناب قرآن یہ سورہ الفاتحہ میں کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. ان کو صرف یہ ملے گا. یعنی ان کو کیا ملے گا؟ ان کو ایک لفظ ملے گا الحمد، آگے للہ رب العالمین، کتنے ہو گئے؟ 4، الرحمن 5، الرحیم 5، مالک 6، یوم 7، دین 8، ایاک 9، نعبد 10، و ایاک وہی آ گیا پیچھے، نستعین 11، اہدنا 12، الصراط 13، المستقیم 14، پھر صراط پیچھے بھی گزر گیا، الذین 15، انعمت 16، علیہم 17، غیر 18، المغضوب 19، علیہم جو ہے پیچھے گزر گیا، آگے ولا 19 اور ضالین 20. ان کو تو 20 الفاظ ملیں گے سارے. ان کو تو محض یہ 20-21 الفاظ ملیں گے. اب مجھے بتائیں کیا ان 20-21 الفاظ کے اندر کیا صلاۃ کا ذکر نہیں ہے؟ لیکن ان کو نظر آئے گا؟ نہیں آئے گا. ان کو صرف یہی 20-21 الفاظ نظر آئیں گے. حالانکہ سورہ الفاتحہ کیا ہے؟ یہ خود مانتے ہیں سورہ الفاتحہ القرآن ہے. القرآن کا مطلب کیا ہے؟ القرآن کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو باقی سارا قرآن ہے، یہ باقی سارا جتنا قرآن ہے آپ کو نظر آ رہا ہے، سارے کا سارا قرآن یہ کیا ہے؟ یہ سارے کا سارا یہ جو 7 آیات ہیں، یہ 7 آیات ان 7 آیات سے جنم لے رہا ہے. یہ سارے کا سارا قرآن ان 7 آیات کے اندر موجود ہے. تو ان میں آپ کو یاجوج اور ماجوج نظر آ رہے ہیں؟ ملاٹوں کو نہیں نظر آئیں گے. ان لوگ جو بھی یہ ملاٹوں کے پیچھے چلنے والے جو مسلمانوں کو تو نہیں نظر آئیں گے. ہاں احمد عیسیٰ کو نظر آئیں گے. احمد عیسیٰ آپ کو دکھائے گا کہ جو سورہ الفاتحہ ہے باقی سارے کا سارا قرآن چھپا دیں، احمد عیسیٰ آپ کو صرف یہ جو 7 آیات، ان 7 آیات سے پورے کا پورا قرآن نکال کر دکھائے گا. جی
یہ کہتے ہیں قرآن میں صلات کا ذکر ہی نہیں ہے. اگر ان کی تھیوری کو مان لیا جائے تو سورہ فاتحہ جسے ام القرآن کہا گیا اس میں تو کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے اس میں، حالانکہ اس میں سب کا سب ہے. کیسے؟ ذرا غور کیجئے گا، غور کیجئے گا ذرا. الحمدللہ رب العالمین کہاں سے ابتدا ہو رہی؟ الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ، الحمد مخصوص حمد ہے کس کے لیے؟ الہ کے لیے ہے. الہ کے لیے، اس کے علاوہ کسی کے لیے حمد ہے ہی نہیں ہے. یہ کیا بات کی جا رہی ہے؟ اس کے لیے سب سے پہلے آپ کو حمد کو جاننا ہوگا. حمد کیا ہے؟ حمد کہتے ہیں مثال کے اوپر کوئی بھی کام کرنا، کچھ بھی کرنا تو اس میں ہر لحاظ سے پرفیکشن کا ہونا. آپ جو جی چاہے کریں، آپ کو اس میں کسی بھی قسم کی کوئی خامی، کوئی خرابی نظر نہ آئے. ٹھیک ہے جی. تو الحمد، جتنی بھی حمد ہیں جس کو آپ حمد سمجھتے ہیں ان کو ایک دوسرے پر ترجیح ہے. جو سب سے ٹاپ پر آتی ہے جس میں خرابی کا تو تصور ہی نہیں کیا جا سکتا، ایک رائی برابر بھی، اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے کہتے ہیں الحمد. اچھا، الحمد کس کے لیے ہے؟ للہ. تو جس کے لیے الحمد ہے وہ کیا ہے؟ رب العالمین. وہ رب ہے العالمین کا. جس کے لیے الحمد ہے وہ کیا ہے؟ وہ رب ہے العالمین کا. رب کا مطلب کیا ہے؟ رب کہتے ہیں وہ ذات جو وجود میں لے کر آئی. کس کو؟ العالمین کو. العالمین کیا ہے؟ العالمین عالم کی جمع ہے. عالم کسے کہتے ہیں؟ ہر شے اپنے آپ میں کالم ہے، ہر مخلوق اپنے آپ میں کالم ہے. کیوں؟ جس علم سے وہ مخلوق خلق ہوئی ہے وہ علم اس کے اندر موجود ہے. تو العالمین کا مطلب کیا ہے؟ آسمان و زمین، اس کائنات میں جو کچھ بھی ہے تمام کی تمام مخلوقات. تو جتنے مخلوقات ہیں، یہ کائنات ہے، آسمان و زمین جو ہے، جتنی مخلوقات ہیں ان کو جو وجود میں لے کر آیا ہے، جو وجود میں لا رہا ہے، نہ صرف وجود میں لا رہا ہے، جب وجود میں جو لایا ہے تو اسی کو پتا ہے اس نے وجود میں کیوں لایا، کس مقصد کے لیے وجود میں لایا. تو پھر اسی کو پتا ہے کہ مخلوق کا مقام کیا ہے، جس مقام پر رہ کر اس مقصد کو پورا کر سکتی ہے. پھر اس کے علاوہ جب وہ وجود میں لایا ہے تو اسی کو پتا ہے وجود میں کیسے لایا ہے، کس سے وجود میں لایا ہے، اس کی ضروریات کیا ہیں، اس کے لیے فائدہ کس میں ہے، اس کے لیے نقصان کس میں ہے. اس لیے پھر کیا کیا جائے گا؟ یعنی پھر اسی کو حق حاصل ہے کہ اسی کی بات مانی جائے، اسی کو حق حاصل ہے کہ اسی کی دی ہوئی اشیاء کو، اسی کی پروڈیوس کیے ہوئے رزق کو استعمال کیا جائے. یعنی اس کو حق حاصل ہے کہ اپنی توجہ کا محور اسے بنا لیا جائے. کھانا ہے تو اسی کے لیے، پینا ہے تو اسی کے لیے، دیکھنا ہے تو اسی کے لیے، کوئی رائے برابری عمل کرنا ہے تو اسی سے پوچھے بغیر نہیں کرنا، اس کے حکم کے بغیر نہیں کرنا، اس کی اجازت کے بغیر نہیں کرنا، اس کی مرضی کے بغیر نہیں کرنا. ایسا کیوں ہے؟ ایسا اس لیے ہے کہا جا رہا ہے الحمدللہ رب العالمین. الحمد ہے کس کے لیے؟ الہ کے لیے. کون سا الہ؟ جو رب ہے عالمین کا. العالمین جو ان کا رب کون ہے؟ اب جب تھوڑا سا بھی آپ غور کریں گے تو آپ کو اوپر واضح ہو جائے گا. مثال کے طور پر کیا کوئی انسان ایسا ہے جو دعویٰ کرے کہ جتنی مخلوقات ان کو میں نے خلق کیا؟ کوئی انسان دعویٰ کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. کوئی اور مخلوق کر سکتی؟ نہیں کر سکتا. کون دعویٰ کر سکتا ہے؟ آپ درخت کو غور، درخت کو کون وجود میں لے کر آیا؟ تو آپ کے اوپر واضح ہو جائے گا یہی کائنات وجود میں لے کر آئی. یہ جو کائنات ہے، زمین اپنے مقام پر رہتے ہوئے اپنی ذمہ داری پوری کر رہی ہے، سورج اپنے مقام پر رہتے ہوئے اپنی پوری ذمہ داری پوری کر رہا ہے، چاند اپنے مقام پر رہتے ہوئے اپنی ذمہ داری پوری کر رہا ہے، بادل، ہوائیں، سمندر، اس طرح اسپیس، یہ کائنات، اس کائنات میں جتنی مخلوقات ہیں، ہر مخلوق جب اپنے اپنے مقام پر رہتے ہوئے اپنا اپنا مقصد پورا کرتی ہے تو گویا کہ یہ کائنات ایک وجود ہے. تو یہی کائنات رب ثابت ہوتی ہے، یہی کائنات خالق ثابت ہوتی ہے. جب یہ کائنات رب ثابت ہوتی ہے تو پھر اسی کائنات کو یہ حق حاصل ہے کہ یہی خلق کرے، یہی کسی مخلوق کا مقصد طے کرے، اسی کی بات مانی جائے، اس نے جو کچھ بھی دیا اسی کے لیے استعمال کیا جائے، اس کے خلاف استعمال نہ کیا جائے. تو یہ اب تھوڑا سا بھی آپ غور کریں گے تو آپ کے اوپر یعنی کہ انتہائی حیران کن حقائق جو ہے کھل کر واضح ہوں گے. وہ کیا واضح ہوں گے؟ وہ یہی کہ رب العالمین یا رب العالمین کون سامنے آئے گا؟ رب العالمین یہی کائنات سامنے آئے گی. اور کائنات جو اسی کے لیے الحمد ہے. کائنات کے علاوہ اگر کوئی بھی اس کائنات کی ضد بنتا ہے اور وہ عمل کرتا ہے، کہیں بھی کوئی چھیڑ چھاڑ کرتا ہے تو پھر الحمد دور کے بعد حمد نہیں ہوگی، پھر خرابیاں ہوں گی، تباہیاں آئیں گی، فساد ہو جائے گا.
صرف یہ جو پہلی آیت ہے اس میں غور کریں تو سب کچھ آپ کو نظر آ جائے گا، سب کچھ نظر آ جائے گا، ٹھیک ہے جی، سب کچھ نظر۔ جب یہی کائنات رب ثابت ہوتی ہے تو کیا کائنات اجازت دیتی ہے؟ جب آپ کائنات میں غور و فکر کریں تو آپ کے اوپر واضح ہے کائنات ایک رائی برابر بھی اپنی ضد بننے کی اجازت نہیں دیتی۔ کائنات اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ کوئی اس کی ضد بنے، اس کے ساتھ کوئی دشمنی کرے، کوئی دشمنی کرتا ہے تو کائنات اسے قلم کر دی، مٹا دیتی ہے، ذلیل و رسوا کر دیتی ہے، نشان عبرت بنا دیتی ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ یہ پہلی آیت جو ہے یہ آپ کے اوپر اس قدر حقائق کھول کر رکھتی ہے، اس قدر حقائق کھول کر رکھتی ہے کہ پیچھے کچھ رہتا ہی نہیں ہے۔ یہ سمجھے کہ جو پہلی آیت ہے، جیسے سورہ الفاتحہ جو ہے یہ ام القرآن ہے، باقی پورے قرآن کی ماں ہے، تو یہ جو سورہ الفاتحہ کی پہلی آیت ہے یہ سورہ الفاتحہ جو اس کی بھی ماں ہے، یہ ام الفاتحہ کیا ہے؟ ام الفاتحہ ہے پہلی ہی آیت۔ یہ صرف ایک آیت جو ہے یہ سب کچھ آپ کے اوپر کھول کر واضح کر دیتی ہے۔ آپ نے تلاش کرنا ہے کہ یعنی وہ کون سا رب ہے جس کے لیے ہے ہی الحمد، تو وہ کون ثابت ہوتا ہے؟ وہ صرف یہی کائنات ثابت ہوتی ہے۔ جب آپ یعنی کہ آپ کے اوپر یہ راز کھلتا ہے تو آپ کے اوپر یہ یعنی کہ آپ کو پھر فکر لاحق ہو جاتی ہے کہ کہیں میں کیا کر رہا ہوں، کیا میں اس کائنات کا حصہ ہوں یا میں کہیں اس کا شریک تو نہیں بنا ہوا؟ اگر میں حصہ ہوں تو پھر تو الحمدللہ زبردست ٹھیک ہے، اور اگر میں حصہ نہیں ہوں بلکہ میں شریک ہوں تو پھر میرا ہر عمل کس کا عمل ہے؟ میرے ہر عمل سے خرابیاں ہو رہی ہیں، میں اس کائنات کا دشمن بناؤں، اس کائنات کا شریک بناؤں، یہ کائنات مجھے نہیں چھوڑے گی، مجھے نہیں بخشے گی، یہ کائنات مجھے نشان عبرت بنا دے گی، یہ کائنات مجھے ذلیل و رسوا کر دے گی، ٹھیک ہے نا؟ تو اس میں تو سب کچھ موجود ہے، ایک ایک چیز موجود ہے۔ پھر جب بندہ غور و فکر کرتا ہے تو وہ اس کے سامنے دو چیزیں آتی ہیں۔ وہ کیا چیزیں آتی ہیں؟ ایک چیز یہ کہ اس وقت مجھے اختیار دیا گیا ہے، مجھے اختیار دیا گیا ہے، میں اور نہ صرف اختیار دیا گیا ہے بلکہ مجھے ہر لحاظ سے محفوظ کیا گیا ہے۔ مجھے یعنی کہ جن جن چیزوں کے عدم سے مجھے تکلیف ہو سکتی ہے مجھے وہ چیزیں فراہم کی گئیں بغیر کسی قیمت کے، بغیر کسی بدلے کے۔ سانس لینے کے لیے آکسیجن چاہیے وہ مجھے دی گئی، کھانے کو رزق چاہیے وہ دیا گیا ہے، زمین ایسی بنا کر دی، رہنے کے لیے زمین جو ہے وہ دی، جو نیڈز ہیں تمام کی تمام نیڈز ضروریات جو ہے وہ فراہم کی، کس نے؟ اسی کائنات نے۔ تو اگر میں ایسا کروں، میں آسمان و زمین میں یعنی زمین پر مجھے اختیار دیا گیا ہے، اگر میں زمین میں چھیڑ چھاڑ کرنا شروع کر دوں، جیسا کہ آج انسان غور و فکر کرتا ہے، یعنی میں غور و فکر کروں آسمان و زمین میں، میرے اوپر واضح ہوتا ہے بھائی اگر رب کے لیے ہے ہی الحمد تو پھر یہ جو زلزلے آ رہے ہیں، طوفان آ رہے ہیں، یہ کون لا رہا ہے؟ یہ وہ تو لا ہی نہیں رہا جس کے لیے حمد ہے۔ کیوں؟ زلزلے ان میں حمد تو نہیں ہے، طوفانوں کا آنا حمد تو نہیں ہے، قتل و غارت کا ہونا حمد تو نہیں ہے، یہ تباہیاں یہ ہلاکتیں حمد تو نہیں ہے، تو یہ کون کر رہا ہے؟ جب غور کریں گے تو آپ کے اوپر واضح یہ تو حضرت انسان خود کر رہا ہے۔ یہ حضرت انسان جو ہے یہ آسمان و زمین کا کائنات کا شریک بنا ہوا ہے، جس وجہ سے یہ زمین بگڑ رہی ہے، اس میں بگاڑ پیدا ہو رہا ہے۔ یہ کیا؟ یہ زمین جنت تھی، یہ زمین جہنم کی طرف جا رہی ہے۔ حضرت انسان اس زمین کو جنت سے جہنم کی طرف لے کر جا رہا ہے۔ تو لہٰذا آج مجھے وجود میں لایا گیا، آج مجھے کھانے کو پینے کو کسی نہ کسی حد تک میسر ہے، آج مجھے میں محفوظ ہوں، مجھے سانس کے لیے آج آکسیجن مل گیا، لیکن یہ جو انسان کر رہا ہے، یہ جو انسان ترقی کے نام پر فساد کر رہا ہے، یہ جو خرابیاں کر رہا ہے، اگر میں نے بھی ساتھ ہو کر یہ کیا تو کیا یہ سلسلہ ایسے چلتا رہے گا یا خرابی نہیں ہوگی؟ تھوڑا سا بھی غور کیا جائے تو یہ چیز واضح ہو جاتی ہے کہ یہ جو کچھ انسان کر رہا ہے اگر میں نے بھی اس کے ساتھ مل کر یہ کیا تو یہ زمین آگے بڑھتے بڑھتے ایک وقت آئے گا یہ جہنم بن جائے گی، زمین کے اوپر پانی کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ یعنی یہ جو انسان جو کیا کر رہا ہے، انسان جو ہر ترقی کے نام پر حرکتیں کر رہا ہے، اس سے کیا ہو رہا ہے؟ زمین پر درجہ حرارت دن بدن بڑھتا چلا ہے، جسے گلوبل وارمنگ کہتے ہیں، درجہ دن بدن بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور یہ درجہ دن بدن بڑھتا ہی چلا جائے گا۔ زمین کے جو مائننگ، پہاڑوں کی مائننگ، زمین کے مائننگ کرنے سے، کروڈ آئل نکالنے سے، گیسیں نکالنے سے، پہاڑوں کو کھودنے سے، پھاڑنے سے زمین کا جو بیلنس توازن بگاڑا جا رہا ہے، درختوں کو کاٹ کا جو انوائرمنٹ اس کا بیڑا غرق کیا جا رہا ہے، فضا میں جو گیسیں چھوڑی جا رہی ہیں بیڑا غرق کیا جا رہا ہے، تو کیا ہوگا؟ یہ اب زمین کا جو بیلنس ہے یہ انسان نے بگاڑ دیا، تو یہ اب بگاڑ دن بدن بڑھتا چلا جائے گا، زلزلے دن بدن بڑھتے چلے جائیں گے، طوفان دن بدن بڑھتے چلے جائیں گے، آندھیاں دن بدن بڑھتی چلی جائیں گی، درجہ حرارت دن دن بڑھتا ہی چلا جائے گا، یہاں تک کہ ایک وقت آئے گا اتنے بڑے بڑے زلزلے آئیں گے زمین پر یہ جو بشر ان کا نام و نشان مٹ جائے، اتنے بڑے بڑے۔
ہر طرف سے زلزلے کو گھیر لیں گے. ایک وقت آئے گا کہ پانی بخارات بن کے یہ گلیشیئر ہیں یہ پگھلتے پگھلتے ختم ہو جائیں گے, سارا پانی میں بدل جائیں گے, اور پھر ایک وقت آئے گا درجہ جو کہ پڑتا چلا جائے گا تو پانی زمین پر بخارات بن کے اڑتا 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 ایک وقت آئے گا زمین پر پانی کا بھی نام و نشان مٹ جائے گا. زمین پر جب پانی کا نام و نشان مٹ جائے گا تو ظاہر پانی سے زندگی حیات کا تعلق ہے, سارا سبزہ نباتات جو ہے یہ بھی ختم ہو جائیں گے. جب یہ ساری ختم ہو جائیں گے تو پیچھے کیا ہوگا؟ لاوے پھٹ پھٹ کے, لاوے بہ بہ کے, زلزلے آ کے زمین پھٹ کر, تو لاوے جو ہے نکل زمین کے اوپر بہ کے زمین تو ایک سوکھا سڑا ہوا سیارہ بن جائے گی. اچھا زمین تو یہ سوکھا سڑا ہوا سیارہ بن جائے گی, کیا میری موت ہو کے میں ختم ہو جاؤں گا؟ چلو اگر میں تو ختم ہو جاؤں, زمین جو چاہے بنے, مجھے کیا فکر ہے, مجھے کیا پرواہ. لیکن جب آپ غور کریں تو آپ کے اوپر یہ چیز واضح ہو جائے گی کہ آپ مر کر مٹی اور ہڈیاں نہیں ہو جاتے. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ہم مر کر مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں گے, وہ جی جیسے مسلمان کہتے ہیں جی مر کر ہم مٹی ہڈیاں ہو جائیں گے, اس کے بعد ہم آخرت میں قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے. وہ کل کہیں گے کون سی آخرت اور کون سی قیامت, کسی آخرت کہا کسی گیا, تمہیں تو یہ نہیں پتا. تم آسمان و زمین رائے برابر بھی غور کرو, تمہارے اوپر یہ چیز بالکل کھل کر واضح ہو جائے گی. کوئی بھی شے مٹتے نہیں ہے, وہ حالت بدلتی ہے. جسے آپ کہتے ہیں کسی شے کی موت ہوگی, وہ موت نہیں ہوتی, ڈیتھ ختم نہیں ہو جاتی شے, وہ ایک حالت بدلتی ہے. یعنی کہ دیکھیں غور کریں, مثال کے طور پر آپ کو پہلی مثال دیتی بڑی آسان سی. ایک کوئی بھی شے آپ خرید کر لاتے ہیں, کوئی بھی شے, مثال کے طور پر آپ یعنی کہ ایک گاڑی لے کر آتے ہیں. گاڑی کس سے بنی ہوئی؟ لوہے سے. لوہے کو, پلاسٹک کو, کاپر کو جناب پروسیس کر کے اس کو ایک گاڑی بنا دیا. اب گاڑی استعمال کی جائے گی کب تک؟ جب تک وہ استعمال ہو سکتی ہے. جب وہ اس کا یہ مقصد پورا ہو جائے گا, یعنی جس مقصد کے لیے لوہے کو, کاپر کو, سلور کو, اس میٹیریل کو گاڑی کی شکل میں ڈالا, جب یہ مقصد پورا ہو جائے گا تو کیا اس کو ایسے سجا دیا جائے گا کہیں؟ نہیں, بلکہ اس کو ریسائیکل کر کے اس سے پھر کچھ اور بنا دیا جائے گا. اسے وہ جو بنایا جائے گا پھر اسے استعمال کیا جائے گا جس مقصد وہ بنایا گیا. جب وہ مقصد پورا ہو جائے گا اسے پھر ریسائیکل کر کے پھر نئی چیز بنائی جائے گی. تو اس طرح یہ ریسائیکل نیا, ریسائیکل نیا, ریسائیکل, یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے بالکل اسی طرح. اور یہ قانون ہے, یہ آسمان و زمین کا, اس کائنات کا قانون ہے. آپ مر کر مٹی اور ہڈیاں نہیں ہوتے, بلکہ آپ کو ریسائیکل کیا جاتا ہے, کہ نئی مخلوق بنا دیا جاتا ہے. اس کے آگے پھر نئی مخلوق بنا دیا جاتا ہے, اس سے آگے پھر نئی مخلوق بنا دیا جاتا ہے, اس سے آگے پھر نئی مخلوق بنا دیا جاتا ہے. تو آپ یہیں پر رہو گے. موت حیات, موت حیات, موت حیات, یحییکم و یمیتکم. یحییکم و یمیتکم مطلب کیا؟ یحیی, یحیا نہیں, یحیی کا مطلب کیا ہے؟ بار بار حیات کیا جا رہا ہے. بار حیات کسے کہتے ہیں؟ میٹیریل کے مواد کو جوڑ کر کوئی ظاہری شکل وجود بنا دینا. اور یمیت کا مطلب بار بار موت دی جا رہی ہے. موت کسے کہتے ہیں؟ میٹیریل دوبارہ میٹیریل کو بکھیر دینا, جو شکل بنائی تھی صورت اس کو پھر ختم کر دینا, بار بار ختم کیا جا رہا ہے. یحییکم و یمیتکم, یحییکم و یمیتکم, تمہیں بار بار نہ صرف بنایا جا رہا ہے, مٹایا جا رہا ہے, 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 جسے کہتے ہیں پنرجنم. یہ آپ آسمان و زمین میں غور کریں, آپ کے اوپر یہ چیز بالکل کھل کر واضح ہو جائے گی کہ ہاں حقیقت یہی ہے, یہ کائنات کا قانون ہے. دنیا کی کوئی طاقت اسے رد نہیں کر سکتی. اب اگر تو میں ایک بار یہ بنا اور میری موت ہو جائے گی, میں مٹ جاؤں گا, ٹھیک ہے, پھر زمین جو نیچے بنتی رہے, کوئی فکر نہیں. لیکن اگر میں نے اسی زمین پر رہنا ہے, میں صرف یہ 5-6 فٹ کا نہیں, اس کے بعد یعنی جب اس کی ڈیتھ ہوگی میں آگے نیا وجود میرا بنے گا, میں نئی صورت میں آؤں گا, پھر میری ڈیتھ ہوگی, پھر نئی صورت میں آؤں گا, پھر ڈیتھ ہوگی, پھر نئی صورت میں, میں سرکل میں ہی رہوں گا اور اس زمین پر رہوں گا. تو فکر لاحق ہو جانی چاہیے, نہیں ہو جانی چاہیے؟ فکر تو لاحق ہو جانی چاہیے. لہذا آج تو مجھے آکسیجن مل رہی ہے, مجھے یعنی کہ جن چیزوں کے عدم سے مجھے تکلیف ہوتی ہے وہ چیزیں مجھے مل رہی ہیں, لیکن کل کو پھر کون مجھے فراہم کرے گا؟ اگر میں زمین کے ساتھ یہی کروں گا, زمین کو جہنم بنا دوں گا, النار آگ بنا دوں گا. تو یہ آ گیا تھا الرحمن الرحیم. الرحمن کا مطلب کیا ہے؟ ایک مخصوص حد جو ہے, مخصوص حد تک تمہیں بچایا ہوا ہے, محفوظ رکھا ہوا ہے آکسیجن کے عدم سے. تمہیں جو تکلیف ہے اس سے بچایا ہوا ہے آکسیجن دے کر. رزق کے عدم سے جو تمہیں تکلیف ہوتی ہے وہ اس سے تمہیں بچایا ہوا ہے رزق دے کر. موسم جو ہے اگر وہ شدید گرم ہو جائیں, ان سے تمہیں بچایا ہوا ہے موسموں کو بیلنس رکھ کر. پانی کے عدم سے جو تکالیف کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے ان سے بچایا ہوا تمہیں پانی دے کر. لیکن کب تک؟ اس کی ایک محدود مدت ہے. جب وہ مدت آ جائے اس کے بعد پھر کیا کرو گے؟ اس کے بعد الرحیم, پھر جو ہے یہ کائنات ہی بچائے گی. کہ زمین پر کون بچائے گا آپ کو؟
زمین پر تو کوئی آپ کو بچا ہی نہیں سکتا، زمین تو پھر آپ کو بچا ہی نہیں سکتی۔ الرحمن کون ہے؟ الرحمن زمین ہے، کیونکہ اس وقت آپ کہاں ہیں؟ زمین پر۔ تو کس نے آپ کو بچایا ہوا ہے؟ پانی کے عدم سے جو تکلیف ہو سکتی ہے وہ کس نے بچایا ہوگا؟ کہ آپ کو پانی فراہم نہیں کر رہی ہے، انوائرمنٹ، آسمان و زمین، یہ زمین اور اس کے گرد گیسوں کی تہیں، یہ آپ کو بچائے ہوئے یا نہیں؟ کھانے کو رزق کون دے رہا ہے؟ کہ باہر سپیس سے آ رہا ہے یا یہی زمین آپ کو فراہم کر رہی؟ آج جتنی بھی آپ کی ضروریات ہیں کیا سپیس سے آ رہی ہیں یا یہ زمین آپ کو فراہم کر رہی ہے؟ الرحمن کون ہے؟ الرحمن یہ زمین ہے۔ تو جب یہ زمین الرحمن نہیں رہے گی، یعنی جب زمین کو آپ انار بنا دیں گے، آگ بنا دیں گے، جہنم بنا دیں گے، تو پھر آپ کو کون بچائے گا؟ ہاں ایک صورت ہے، کون؟ یہ کائنات بچا سکتی ہے۔ کہاں پر؟ زمین پر رہ کر نہیں، زمین سے، یعنی کائنات بچائے گی۔ یہاں سے نکلنا پڑے گا، نکلیں گے کیسے؟ یہ اپنے آپ میں الگ معاملہ ہے۔ یہ جو سائنس کے اسٹوڈنٹ، یعنی جو فزکس کے اسٹوڈنٹ ہیں، ان کو بڑی آسانی سے یہ بات سمجھ آ سکتی ہے کہ یہ کائنات کیا ہے۔ جیسے رات اور دن کا سرکل ہے، ہر لمحے جو ہے وہ رات دن میں اور دوسری طرف سے دن رات میں داخل ہو رہا ہے، یہ سرکل ہے بالکل۔ کائنات کیا ہے؟ کوئی بگ بینگ نہیں، بگ بینگ دنیا کا سب سے بڑا فراڈ ہے۔ کوئی بلیک ہول نہیں، یہ سب فراڈ ہے۔ کائنات کی حقیقت کیا ہے؟ کائنات جو ہے اس کا کوئی اول و آخر ہے ہی نہیں۔ اول و آخر کیوں ہے اس کے اوپر بعد میں بات کریں گے، لیکن یہ کائنات کی حقیقت کیا ہے؟ کائنات کی حقیقت یہ ہے کہ جسے آپ کہتے ہیں 0 0 کے بعد 1 2 3 4 5 6 7 8 9 آتا ہے، 9 کے بعد پھر 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 کے بعد پھر 0۔ کائنات کی یہ حقیقت ہے۔ کائنات کا جو عدم ہے، عدم سے ظاہر ہو رہی ہے اور ظاہر سے پھر عدم میں جاری، عدم سے ظاہر، ظاہر سے عدم، عدم سے ظاہر، ظاہر سے عدم، عدم سے ظاہر، ظاہر سے عدم۔ یہ سرکل ہے، اس کا نہ کوئی اول ہے نہ کوئی آخر ہے۔ اول و آخر آپ کیوں کہتے ہیں، کیوں سمجھتے ہیں، اس کے اوپر ڈیٹیل کے ساتھ بات کیجیے، بات کی بات ہے۔ لیکن کائنات کا نہ کوئی اول ہے نہ آخر ہے، کائنات یہ ایک سرکل ہے، ٹھیک ہے، ظاہر و باطن کا سرکل ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب جب یہ ظاہر و باطن کا سرکل ہے تو آپ اس زمین پر ہیں، تو آپ جیسے کارخانہ ہوتا ہے، کارخانے میں کوئی اگر پروڈکٹ بنتی ہے، کوئی برتن بنتا ہے، تو برتن اس وقت اگلی سٹیج پر جائے گا، کارخانے سے باہر جائے گا، جب وہ مارکیٹ میں جانے کے، کارخانے سے باہر جانے کے قابل ہوگا، یعنی وہ بالکل پیور پرفیکٹ برتن بنے گا، مارکیٹ میں جانے کے جو آگے ریکوائرمنٹ ہے ان کے اوپر پورا اترے گا، آگے جانے کا جو کرائٹیریا اس کے اوپر۔ اگر برتن جو ہے اس کرائٹیریا کے اوپر پورا نہیں اترتا، ان ریکوائرمنٹس کے اوپر پورا نہیں اترتا، یعنی برتن کے اندر کوئی خرابی ہوتی ہے، کوئی فالٹی برتن بنتا ہے، تو برتن کارخانے سے باہر نہیں نکلے گا، بلکہ وہ دوبارہ پھر ریسائیکل کر کے اس کو پروسیس کیا جائے گا، دوبارہ پھر بنایا جائے گا۔ باہر کون نکلے گا؟ باہر وہی نکلے گا جو باہر جانے کے قابل ہے، جو اپنے آپ کو اس معیار پر پورا اتارتا ہے، جو ان شرائط پر، اصول و ضوابط پر پورا اتارتا ہے۔ بالکل اس طرح آپ اگر یعنی کہ آپ اپنے آپ کو پیوریفائی کرتے ہیں، یعنی کہ آپ اپنے آپ کو کائنات کے ساتھ جوڑتے ہیں، کائنات کے ساتھ لنک کر دیتے ہیں، جوڑ دیتے ہیں، تو یہ کائنات آپ کو کیا کرے گی؟ یہ کائنات یہاں پر زمین پر آپ کو نہیں رکھے گی، یہ کائنات آپ کو زمین سے باہر نکال دے گی، آگے یہ یعنی کہ پھر آپ کا وجود اس زمین پر نہیں بنے گا، آگے کائنات میں بنے گا۔ کیوں؟ یہ انرجی کا ظاہر و باطن ہے، انرجی کا سرکل ہے۔ اگر بیلنس انرجی ہے تو یہ انرجی آگے جائے گی، کائنات سے باہر جائے گی، یعنی آسمان و زمین سے باہر جائے گی کائنات میں۔ اور اگر بیلنس نہیں ہے، ڈس بیلنس، غیر متوازن، تو غیر متوازن یہیں زمین پر۔ کب تک؟ جب تک زمین کی اجل نہیں آئی تھی۔ تو یہ چیز ہے الرحمن الرحیم۔ الرحمن، بھائی یہ زمین تو بچا رہی ہے، کب تک؟ جب تک یہ نار نہیں بن جاتی ہے۔ نار کیسے بن گی؟ جہنم کیسے بنے گی؟ یہ جو انسان اس کو جہنم بنا رہے ہیں، آج آپ خود نہیں دیکھ رہے کہ درجات اتنے بڑھ چکے۔ جب زمین پر حضرت انسان کو لایا گیا تو نہ موسم گرم تھے نہ ہی ٹھنڈے تھے، درمیانہ موسم تھا۔ زمین پر نہ ہی درندے تھے نہ ہی بالکل شریف جانور تھے، درمیانے جانور تھے۔ کوئی کسی کو کاٹتا نہیں تھا، کوئی چیختا نہیں تھا، کوئی داڑتا نہیں تھا، کوئی کسی کو نقصان نہیں پہنچاتا تھا۔ یہ سب کچھ بیلنس تھا، متوازن تھا۔ یہ حضرت انسان نے پنگے لے کر زمین میں، آسمان زمین میں چھیڑ چھاڑ کر کے سب کچھ جو ہے آہستہ آہستہ بگاڑتے یہ انسان نے زمین کو جہنم بنا دیا۔ ہذہ جہنم اللاتی ان کنتم توعدون، یہ تھی وہ جہنم جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا۔ اور یہ آگے، یہ جو جسے آپ آج کا گلوبل وارمنگ، یہ آگے اس کا انجام کیا ہے؟ زمین کا انجام النار ہے، آگ ہی آگ ہے۔ سوکھے سڑے پتھر ہوں گے، لاوے جو بہے ہوئے ہیں وہ، اور اوپر سے شدید گرمی، پانی کا نام و نشان نہیں ہوگا۔ پھر آپ کو یہیں سروائیو کرنا پڑے گا، وہی سرکل میں رہنا پڑے گا یہیں پر، جب تک زمین کے اجل نہیں آئے تھے۔ یہ ہے وہ جہنم۔ تو یہ فکر لاکھ ہو جانی چاہیے کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ اگر میں بھی ان لوگوں کے ساتھ جیسے یہ کرے، میں بھی اگر وہی کروں گا تو میں یہاں سے نکلوں گا کیسے نکلوں گا اس آسمان و زمین سے؟ جب میں یہیں رہوں گا، یہاں سے نہیں نکل پاؤں گا، یہیں رہوں گا، تو میں تو یہیں
بار بار یعنی یہیں پر موت حیات موت حیات موت حیات. اور زمین کی جو حالت ہے ابھی سے یہ حالت ہے, ابھی سے یہاں یہ رہنے کے قابل نہیں رہی, کیا اس کا ہو چکا ہے تو آگے چل کے کیا ہوگا؟ یہ تو مکمل جہنم مان جانی نا. لہذا پھر کیا کرنا ہے؟ پھر فکر لاحق ہو جاتی ہے, میرے رب میں یہاں سے کیسے نکلوں؟ بھائی کیسے اپنے آپ کو پیوریفائی کروں؟ پیوریفائی کیسے کروں؟ وہی پھر اپنے آپ کو 100% کائنات کے آگے سرنڈر کر دے. وہی آگے وہی مالک یوم الدین. یعنی کہ پھر ایسا کرنا ہے, پھر ایسا کر کہ جو دین ہے, دین کسے کہتے ہیں؟ دین کہتے ہیں خود اپنے ہی آپ کو بنا رہے ہونا. یہ کائنات ہے جو خود اپنے ہی آپ کو بنا رہی ہے. اس طرح اب اگر آپ نے خود اپنے ہی آپ کو بنانا ہے, کیا بنانا ہے؟ کائنات بنانا ہے, نیچر بنانا ہے, تو پھر مالک بنا دیں کسے؟ یہ جو اس کے لیے جتنا پیریڈ جو مدت درکار ہے, اس کے لیے پھر جو خالق ہے یہ کائنات, اسی کو مالک بنا لیں, اس سے پہلے کہ وہ خود مالک ہونے کا دعویٰ خود مالک بن جائے. جب وہ مالک بن جائے گی تو پھر آپ کے پاس کوئی اختیار نہیں ہوگا, اختیار لیس ہو جائیں گے. آج آپ کے پاس اختیار ہے, آج خود اسے مالک یوم الدین تسلیم کر لیں. ٹھیک ہے جی, آپ اس کو مالک تسلیم کر لیں. اور کیا کریں پھر؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین, یعنی کہ یہ تسلیم کر لیں کہ اس کائنات کے علاوہ, یہ جو کائنات ہے رب, اس کے علاوہ کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جس کی عبادت کی جائے. یعنی جس کے لیے, یعنی کہ آپ کو سننے کے لیے آپ کو کان دیے گئے, آنکھیں دی گئی, دماغ دیا گیا, ہاتھ دیے گئے, ٹانگیں دی گئی, زبان دی گئی, جو بھی دیا گیا, اس کائنات کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے جس کے لیے ان کا استعمال کیا جائے. ٹھیک ہے نا؟ اسی کی عبادت کی جائے. عبادت کا مطلب کیا؟ جو کچھ بھی آپ کو دیا گیا اسی کے لیے استعمال کیا جائے, کائنات کے لیے. ہاتھوں کا استعمال کرنا کائنات کے لیے, زبان کا استعمال کرنا کائنات کے لیے, جو بھی دیا گیا ہے کائنات کے لیے. لہٰذا اسی کی عبادت کی جائے. جب آپ اسی یعنی کائنات کی عبادت کریں گے, جو کائنات کہہ رہی ہے وہی کریں گے, تو پھر کیا کرے؟ ایاک نستعین, صرف کائنات ہے جو آپ کی استعانت کرے گی. استعانت کیا ہے؟ وہ آگے آپ کو رستہ دکھاتی چلی جائے گی, دکھاتی آگے کہاں لے کے جانا ہے, آگے کہاں لے کے جانا ہے, آگے یعنی آپ کو رستہ دکھاتی جائے گی, اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ کو آگے دکھاتی جائے گی کہاں کدھر جانا ہے, کدھر جانا ہے, کدھر جانا ہے. یہ صرف صرف کائنات ہی ہے. پھر آگے اہدنا الصراط المستقیم, وہ پھر جب آپ کو کائنات لے کر جا رہی تو وہ کون سی ہوگی؟ وہی تو ہوگی صراط المستقیم, وہ صراط جس کے وہ لائن جس کے اوپر قائم ہونا ہے, جس کے اوپر چلنا ہے. ٹھیک ہے, صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, یہ وہ صراط ہوگی, وہ لائن ہوگی جن کے اوپر جو ہے وہ انعام کیا گیا. انعام کا مطلب کیا ہے؟ انعام نام سے, نام کسے کہتے ہیں؟ آپ کو کچھ کہا گیا تو آپ آگے سے انکار نہیں کریں, ہاں ٹھیک ہے ہم کرتے ہیں. تو جو کائنات کہتی ہے جب آپ وہی کریں گے تو پھر جو بدلہ ہے وہ آپ کو ملے گا ہی ملے گا, وہ آپ کو ملے گا, یہاں ہی ملے گا, آگے بھی ملے گا. اور اگر آپ اس کائنات کو اپنا مالک نہیں بناتے, اگر آپ اس کی عبادت نہیں کرتے کائنات کی, اپنے آپ کو کائنات کے ساتھ نہیں جوڑتے, دنیا کی کوئی طاقت آپ کی رہنمائی نہیں کر سکتی, دنیا کی کوئی طاقت. پھر آپ جس لائن پر چلیں وہ صراط مستقیم نہیں ہے, وہ ان کی لائن نہیں ہے جن کے اوپر انعام کیا گیا. ٹھیک ہے, بلکہ پھر ان کی لائن پر آپ چل رہے ہیں جن کے اوپر غضب بڑکا. کن پر؟ وہ گزشتہ اقوام جو تھی. کون سی؟ قوم نوح, قوم عاد, قوم سمود, قوم مدین, قوم لوط, آل فرعون, بنی اسرائیل. تو اب آپ نے یہ طے کرنا ہے کہ آپ نے کن میں سے ہونا ہے, کیا کرنا ہے. لہٰذا اب جب آپ تھوڑا سا بھی غور کریں گے آپ کے اوپر یہ چیز یعنی کہ واضح ہو جائے گی, کھل کر واضح ہوگی. یہ کائنات ایک ہی وجود ہے اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے, اور یہ کائنات اپنا شریک برداشت نہیں کرتی. اور پھر جو انسان زمین کے اوپر جو کچھ کر رہا ہے یہ تو زمین کو جہنم بنا رہا ہے. اگر آپ نے بھی اس میں پارٹیسپیٹ کیا تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ کل کو آپ کو بھی یہیں رہنا پڑے گا. موت حیات یہیں رہیں گے آپ. ٹھیک ہے نا. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت آپ جو ہے وجود میں آپ مر جائیں گے تو مر کے مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں گے, تو یہ خرافات ہیں. ٹھیک ہے, اس کا حق کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے, حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. تھوڑا سا غور کریں کہ ایسا ہی ہوتا ہے. کائنات کا یہ اصول ہے, یہی قانون ہے جی. تھوڑا سا غور کریں, آپ کے اوپر بالکل کھل کر واضح ہو جائے گا. تو جب آپ غور و فکر کریں گے آپ کو بالکل واضح ہو جائے گا کہ یہ زمین جو ہے یہ نہ صرف جہنم بنائی جا رہی بلکہ ہم نے یہی ہم موت و حیات یہیں رہ جائیں گے. اور اگر یہاں سے نکلنا تو پھر کیا جائے گا؟ پھر اپنے آپ کو اس کائنات کے آگے سرنڈر کر دیں, اس کائنات کے حوالے کر دیں. جو یہ کائنات کہتی ہے جیسے کہتی ہے وہی کرنا ہے, ویسے کرنا ہے. جب آپ ویسے کریں گے, اپنے آپ کو کائنات کے آگے سرنڈر کر دیں گے, تو پھر یہ کائنات آپ کو اپنا وجود بنا لے گی, یہاں سے نکال لے گی. ٹھیک ہے نا. اور اگر آپ ایسا نہیں کرتے تو پھر آپ مارے جائیں گے, ہلاک ہو جائیں گے. اور اس کے لیے کیا ہے؟ اس کے لیے
رہنمائی کون کرے؟ رہنمائی صرف یہ کائنات ہی کر سکتی ہے. تو یہ ہے، اس میں تو سب کچھ موجود ہے، ہر چیز موجود ہے. تھوڑا سا غور کریں گے سب کچھ سامنے آ جائے گا. صلاۃ، زکوٰۃ، صیام، سب کچھ آ جائے گا اس میں. اور یہی آگے آیا ہے، دیکھیں سورہ البقرہ جو ہے اسی کی وضاحت ذرا غور کیجئے گا. یہ جو پیچھے باتیں ہوئی ہیں سورہ، یہ ہم نے محسن سورہ الفاتحہ پر بات کی، وہ بعد میں اپنے موضوع کے اوپر بات کریں گے، سورہ فاتحہ کے اوپر ڈیٹیل سے بات کریں گے. اب یہ آگے سورہ البقرہ کی طرف. اب دیکھیں سورہ البقرہ جو ہے اس کی جو پہلی 10 آیات ہیں، سورہ البقرہ کی پہلی 10 آیات جو ہیں، یہ 10 آیات سورہ الفاتحہ جو ہے اس کی وضاحت ہے. پھر یہ جو سورہ البقرہ کی پہلی 10 آیات ہیں، انہی کی وضاحت ہے پورا قرآن، انہی کی وضاحت ہے پورا قرآن ہر پہلو سے. اب پہلی 10 آیات جو کہ پورے کا پورا قرآن ہے، یہ کیا ہے ذرا دیکھیے، غور کریں. الف لام میم. الف لام میم. اب الف لام میم کیا ہے؟ تو الف لام میم کیا ہے اس کو سمجھنا بہت آسان ہے. اگر آپ نے حروف تہجی والی نشست سنی تو آپ کے اوپر واضح ہو چکا ہوگا. اگر آپ نے حروف تہجی والی نشست نہیں سنی تو دوبارہ سن لیں، آپ کے اوپر بالکل کھل کر واضح ہو جائے گا. الف لام میم کیا؟ الف لام میم یہ کائنات ہے. یہ کائنات یعنی جس طرح چل رہی ہے، جو کچھ ہو رہا ہے، یہ ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. اچھا، آج تک آپ نے دیکھا کہ جو تراجم کیا جاتا ہے وہ تراجم یہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن وہ کتاب ہے جس میں ہدایت ہے. حیران کن طور پر یہاں کیا لکھا ہے؟ یہاں لکھا ہے ذالک الکتاب. ذالک وہ دور کی طرف اشارہ ہے، وہ الکتاب ہے. یہ کیا ہے بھائی؟ یہ الکتاب تو نہیں ہے، یہ تو القرآن ہے، یہ تو ھذا القرآن ہے. الکتاب یہ تھوڑی ہے. الکتاب جو علم کا سورس ہے، یہ علم کا سورس تھوڑی ہے، یہ تو خود اخذ کیا گیا ہے. یہ تو کسی اور کا ماخذ ہے، جس کا یہ ماخذ ہے الکتاب وہ ہے. الکتاب کیا ہے؟ الکتاب کہتے کسے ہیں؟ الکتاب کتاب سے ہے، کتاب کتب سے ہے. کتب کسے کہتے ہیں؟ کتب کہتے ہیں علم کا کسی بھی صورت میں موجود ہونا جہاں سے اسے حاصل کیا جا سکے. علم کا کسی صورت میں موجود ہونا. تو علم کا جو اول سورس ہے وہ کیا ہے؟ اول سورس وہ کیا ہے؟ تھوڑا سا بھی آپ غور کریں گے آپ کو یہ بات بالکل کھل کر واضح ہو جائے گی کہ علم کا جو اول سورس ہے وہ یہ کائنات ہے. آپ کو ہر طرف جو ہے وہ جو کچھ بھی نظر آ رہا ہے. مثال کے طور پر گنتی کہاں سے آئی؟ اگر آپ کے پاس کان نہ ہوتے، آنکھیں نہ ہوتی، دماغ نہ ہوتا، گنتی کا کوئی وجود ہوتا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. گنتی کہاں سے آئی؟ اسی کائنات سے آئی. آپ نے جو دیکھا اسی کو آپ نے سمجھا تو گنتی وجود میں آ گئی. چیزیں ایک چیز اور یہ گنتی وجود میں آ گئی. تو کہاں سے گنتی اخذ ہوئی؟ کائنات سے. اسی طرح باقی جتنا بھی علم ہے، رنگ کہاں سے اخذ کیے گئے؟ رنگ کہاں سے آئے؟ کائنات میں ایگزسٹ کر رہے ہیں رنگ. حرکتیں، حرکات و سکنات، چلنا، ڈیزائننگ، یہ سارے کا سارا علم یہ کہاں سے بلانگ کرتا ہے؟ کہاں سے اخذ کیا گیا؟ کہاں سے آیا انسان کے پاس؟ اسی کائنات سے. تو پھر مجھے یہ بتائیں کہ الکتاب، جتنے بھی کتابیں ہیں ان کو سامنے رکھ لیں تو ان کتابوں کو، یعنی جتنا بھی علم کتب ہوا ہے جہاں بھی جس صورت میں بھی، اس تمام کے تمام علم کو ایک دوسرے پر ترجیح دے تو وہ کون سا علم ہے، وہ کون سی کتاب ہے جو سب سے اوپر آ جائے گی، جس کو فوقیت مل جائے گا، ترجیح مل جائے گی؟ کائنات نہیں ہے. پیچھے سے پیچھے جو اول سورس ہے علم کا وہ تو یہ کائنات ہے. تو الکتاب کیا ثابت ہوئی؟ پھر الف لام میم ھذا الکتاب نہیں. عربوں کی زبان میں نزدیک کے لیے ھذا ہوتا ہے، دور کے لیے ذالکہ ہوتا ہے. اور اگر کوئی شاید دور ہے لیکن آپ کے قریب لکھا ہوا ہے، مثال کے طور پر آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے گاڑی، اور اس کا گاڑی کا نمبر یہ ہے، فلاں 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 گاڑی کا نمبر ہے، اور وہ گاڑی دور کھڑی ہوئی ہے، تو آپ کہیں گے، پڑھیں گے جب گاڑی فلاں فلاں نمبر گاڑی، آپ کہیں گے یہ وہ گاڑی ہے. اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے کہتے ہیں عربوں کی زبان میں تلکا. تلکا کا معنی، تلکا کسے کہتے ہیں؟ تلکا کہتے ہیں یہ وہ ہے. ٹھیک ہے. تو اب یہاں دیکھنا ہے کہ یہاں ھذا الکتاب آیا ہے، الف لام میم ھذا الکتاب، الف لام میم یہ الکتاب ہے، یا پھر الف لام میم ذالک الکتاب آیا ہے، الف لام میم ھذا نہیں ذالکہ وہ الکتاب ہے. تو یہاں تو ہے الف لام میم ذالک الکتاب. الف لام میم وہ الکتاب ہے. اور پھر الف لام میم ہے کیا؟ الف لام میم تو آپ کو پتا ہے یہ کائنات ہے. تو پھر الف لام میم یہ کتاب ہوئی، یہ ھذا القرآن، یا پھر الف لام میم تو الکتاب، یہ جو کائنات ہے یہ الکتاب ہے.
الکتاب ہے الکائنات، یہ جو کائنات ہے۔ پھر اس کے علاوہ یہ عربوں کا اصول ہے، دو اشیاء ہیں، مثال کے طور پر دو اشیاء، یہ دیکھیں، ایک یہ شے ہے اور ایک یہ شے ہے، یہ دو اشیاء ہیں۔ ایک جو شے ہے وہ دوسری کے نسبت میرے قریب ہے، ایک دوسری کے نسبت میرے قریب ہے، دوسری دور ہے۔ اب جو نسبتاً قریب ہے اسے کہا جائے، اس کے لیے استعمال ہوگا ہاذا، اور جو دور ہے بے شک وہ 1 ملی میٹر ہی دور کیوں نہ ہو، اس کے لیے لفظ استعمال ہوگا ذالکا، ہاذا و ذالکا۔ قریب جو ہے اس کے لیے ہاذا اور جو دور ہے اس کے لیے ذالکا۔ تو یہاں پر کیا آیا؟ یہاں پر دیکھیں، یہاں پر آیا ذالک الکتاب۔ اس کے لیے پہلے ہمیں یہ جاننا ہے کہ بھائی ہمارے سامنے کتنی کتابیں ہیں، ہمارے سامنے علم کے سورس کتنے ہیں؟ تو اس وقت میرے سامنے علم کے 2 سورس ہیں، علم کے 2 سورس ہیں۔ پہلا سورس یہ ہے، اور یہ کیا ہے؟ یہ کرتاس پر، اوراق پر لکھا ہوا علم ہے، بشری ہاتھوں سے کتب ہوا علم ہے، ٹھیک ہے جی۔ دوسرا سورس کیا ہے؟ دوسرا سورس ہے یہ کائنات۔ رنگ کیا ہوتا ہے؟ یہ کائنات بتا رہی ہے۔ ہائٹ کیا ہوتی ہے، بلندی کیا ہوتی ہے، کائنات بتا رہی ہے۔ گہرائی کیا ہوتی ہے، کائنات بتا رہی ہے۔ غوطہ کیا ہوتا ہے، کائنات بتا رہی ہے۔ موت کیا ہوتی ہے، کائنات بتا رہی ہے۔ چلنا کیا ہوتا ہے، کائنات بتا رہی ہے۔ درخت کا اگنا کیا ہوتا ہے، کائنات بتا رہی ہے۔ سیب کیا ہوتا ہے، کائنات بتا رہی ہے۔ تو میرے سامنے 2 الکتاب ہیں، کتنی ہیں؟ 2۔ اچھا، ان میں سے ایک جو الکتاب ہے یہ کیسی الکتاب ہے؟ یہ ایسی الکتاب ہے کہ یہ میری زبان میں نہیں ہے، یہ دنیا میں مخصوص خطہ ہے، مخصوص لوگ ہیں ان کی زبان میں ہے، جنہیں عرب کہتے ہیں۔ اگر کوئی چائنی ہے وہ اسے نہیں جان سکتا، نہیں سمجھ سکتا، وہ اس سے علم حاصل نہیں کر سکتا۔ اس سے یہ جو ہے کوئی چائنیز نہیں علم حاصل، یعنی جس کو بھی یہ زبان نہیں آتی وہ اس سے علم حاصل نہیں کر سکتا۔ پھر اس کے علاوہ جس کو پتا ہے، جس کو اس کا علم ہے، تو وہ جانتا ہے، جو یہ زبان پڑھنا جانتا ہے اس کو بھی نہیں پتا اس میں کیا لکھا ہوا ہے۔ یعنی یہ زبان آتی ہو یا نہ آتی ہو، یہ کتاب آپ کی رہنمائی نہیں کرے گی یہ۔ اچھا، دوسری کتاب کیا وہ رہنمائی کرتی ہے؟ دوسری کتاب کون سی؟ کائنات رہنمائی کرتی ہے؟ نہیں کرتی؟ ہاں بھائی، کائنات تو واقعی کائنات۔ رنگ کیا ہوتا ہے، کائنات بتا رہی ہے۔ مثال کے طور پر کیلا کیا ہوتا ہے، کائنات بتا رہی ہے۔ کیلے کا ذائقہ کیا ہوتا ہے، کائنات بتا رہی ہے۔ کیلے اور سیب کیا ہوتا ہے، کائنات بتا رہی ہے۔ سیب کا ذائقہ کیا ہوتا ہے، کائنات بتا رہی ہے۔ سیب اور کیلے کے ذائقے میں ڈفرنس کیا ہے، کائنات بتا رہی ہے۔ کیسے بتا رہی ہے؟ کائنات اس طرح رہنمائی کر رہی ہے کہ رائے برابر بھی شک نہیں ہوتا، شک نہیں رہتا۔ کائنات رہنمائی کرتی ہے 100% کمپلیٹلی، پریکٹیکل رہنمائی کرتی ہے۔ اچھا، کیا یہ جو کائنات ہے اس سے ہر کوئی رہنمائی لے سکتا ہے؟ بھائی، اس کائنات سے ہر وہ شخص رہنمائی لے سکتا ہے جس کے پاس کان، آنکھیں اور جو سنائی اور دکھائی اسے سمجھنے کی صلاحیت ہے۔ اب سمجھ آئی کہ ہمیں کان، آنکھیں، جو سنائی اور دکھائی دے رہا ہے اسے سمجھنے کی صلاحیت دی گئی، تو کیوں دی گئی؟ یہ صلاحیتیں کیوں دی گئی؟ یعنی یہ جو کائنات ہے یہ ایسی کتاب ہے کہ اس کو پڑھنے کے لیے سمجھنے کے لیے آپ کو کس چیز کی ضرورت ہے؟ اس کو پڑھنے کے لیے آپ کو زبان کی ضرورت نہیں ہے۔ کائنات کو پڑھنے کے لیے آپ کو کان، آنکھیں، جو ان سے سنائی اور دکھائی دے رہا ہے اسے سمجھنے کی صلاحیت ہونی چاہیے۔ آپ کے پاس یہ ٹولز ہونے چاہیے۔ لہذا دنیا میں جس کسی کے پاس بھی یہ ٹولز ہیں وہ کائنات سے ہدایت رہنمائی لے سکتا ہے۔ قبر کیا ہے؟ کائنات رہنمائی کر رہی۔ بندہ، کوئی بھی شخص وجود میں کیسے آتا ہے؟ کائنات رہنمائی کر رہی۔ وجود میں لا کون رہا ہے، یعنی رب کون ہے؟ کائنات جو ہے وہ رہنمائی کر رہی۔ کوئی بھی مخلوق جو ہے کیسے وجود میں آتی ہے؟ کائنات رہنمائی کر رہی۔ یعنی ہر لحاظ سے کائنات رہنمائی کر رہی ہے۔ تو میرے سامنے کتنی کتابیں ہیں؟ 2۔ تو ان میں ہدایت کس میں ہے؟ ان میں سے اس میں تو ہدایت ثابت نہیں ہوتی۔ یہ کیا ہے؟ او بھائی، یہ الکتاب تو نہیں ہے، یہ تو القرآن ہے۔ یعنی یہ تو وہ علم ہے جو الکتاب سے اخذ کیا گیا، یہ تو الکتاب کا ماخذ ہے۔ تو ہدایت کس میں ہے؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ کہ
الکتاب جو ہے، الکتاب میں رائی برابر بھی شک نہیں ہے کہ الکتاب میں رہنمائی ہے، ہدایت ہے، 100% رہنمائی ہے، 100% باریک سے باریک رہنمائی ہے، باریک سے باریک رہنمائی ہے، ایسے رہنمائی ہے جیسے کہ اندھے کا ہاتھ پکڑ کے اس کے ساتھ ساتھ چلا جاتا ہے، پریکٹیکل کروایا جاتا ہے۔ کس میں؟ الکتاب میں۔ تو کیا اس میں ہے او بھائی یہ الکتاب تو ثابت ہی ہوتی ہے، یہ تو الکتاب کا ماخذ ہے، یہ تو علم خود کہیں سے اخذ کیا گیا ہوا ہے، تو کہاں سے اخذ کیا؟ یہ تو اچھا، اس میں کس کا ذکر ہے؟ اس میں جناب زمین کا ذکر ہے، پہاڑوں کا ذکر ہے، درختوں کا ذکر ہے، سمندروں کا ذکر ہے، بارشوں کا ذکر ہے، نباتات کا ذکر ہے، جانداروں کا ذکر ہے۔ یار اس میں تو اسی کائنات کا ہی ذکر ہے، اس میں کائنات کا ہی ذکر ہے، تو پھر یہ کس کا ماخذ ہوا؟ کائنات کا ماخذ ہے۔ اچھا اب سمجھ آئی۔ تو پھر رہنمائی اس میں تو نہ ہوئی، رہنمائی کس میں ہے؟ رہنمائی الکتاب کائنات میں ہے۔ تو اس لیے الف لام میم ذالک الکتاب، الف لام میم ھذا القرآن نہیں، یہ ھذا الکتاب ہے، یہ ھذا القرآن ہے۔ الف لام میم وہ الکتاب ہے۔ مثال کے طور پر اس میں دیکھیں، اس کی آیات کیا ہیں؟ اس میں آیت جبال، اس میں جو آیت جبال آیت ہے، کیا یہ جبال یہ قریب ہے یا پھر جبال اپنی اصل فارم میں جو پہاڑ ہیں وہ قریب ہے؟ کون سی آیت قریب ہے؟ پتہ چلتا ہے بھائی یہ قریب ہے، دور کون سے ہیں؟ پہاڑ دور ہیں فزیکلی۔ تو پھر ھذا اور ذالک، ذالک کون سی الکتاب ہے؟ ذالک جو یہ کائنات جو ہے یہ الکتاب ثابت ہوتی ہے۔ تو یہ دیکھیں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، الف لام میم وہ الکتاب ہے، کون سی؟ الف لام، یہ کائنات ہے، الف لام میم یہ کائنات وہ الکتاب ہے جس میں رائی برابر بھی یہ شک نہیں ہے کہ باریک سے باریک رہنمائی ہے، لیکن کن کے لیے؟ ان کے لیے آگے شرط بتا دی، للمتقین، للمتقین، متقین جمع کا صیغہ ہے، متقی کس سے ہے؟ کو سے، کو یعنی تقوی، تقوی کسے کہتے ہیں؟ تقوی کہتے ہیں، ایک سو چھوٹی سی مثال سے سمجھ لیں، مثال کے طور پر ایک مشین ہے، اس کے اندر ایک پرزہ فٹ نہیں ہو رہا، پرزہ فٹ کر رہے ہیں، پرزہ فٹ نہیں ہو رہا، مطلب کیا؟ مطلب یہ مشین پرزہ قبول نہیں کر رہی، مشین ریجیکٹ کر رہی، کہتی میں قبول نہیں کروں گی، میں قبول نہیں کروں گی۔ اب سوچنا ہے آخر وہ کیا وجہ ہے کہ مشین پرزے کو قبول نہیں کر رہی؟ ظاہر ہے بھائی مشین پرزے کو اس وجہ سے قبول نہیں کر رہی کیونکہ پرزہ اس معیار پر، اس ڈیزائن پر پورا ہی نہیں اتر رہا جو ڈیزائن، جو معیار مشین میں درکار ہے۔ جب پرزہ اس معیار پر، اس ڈیزائن پر پورا اترے گا جو مشین میں درکار ہے تو مشین اسے قبول کر لے گی۔ پھر نہ صرف مشین قبول کر لے گی بلکہ اس کے بعد پرزے کو کیوں وجود میں لایا گیا، پرزے نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، پرزہ تمام تر فکروں سے آزاد ہو جائے گا۔ اس کے بعد پرزے کو کیوں وجود میں لایا، پرزے نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، کب آرام کرنا ہے، کب کام کرنا ہے، کب چلنا ہے، کتنا تیز چلنا ہے، کتنا سلو چلنا ہے، یہ ساری ذمہ داری مشین کے اوپر آ جائے گی، یہ ساری فکریں مشین کی ہو جائیں گی، پرزہ آزاد ہو جائے گا۔ تو تقوی کسے کہتے ہیں؟ تقوی کہتے ہیں وہ جو پرزہ ہے، پرزے کی تراش خراش کر کے پرزے کو بالکل ویسا بنا دینا جیسا مشین میں درکار ہے، اسے کہتے ہیں تقوی، اسے کہتے ہیں تقوی۔ تقوی کاف واو سے ہے، کاف واو، کو کا مطلب کیا ہے آپ کے اوپر واضح کر دیتے ہیں۔ کو کسے کہتے ہیں؟ تقوی جو ہے، تقوی ہے کو سے، کاف جمع واو۔ کاف کسے کہتے ہیں؟ آپ کو بتایا تھا کاف جو ہے یہ گول والا دائرہ، یعنی جسے گول والی ہے کہتے ہیں، اور یہ جسے آپ نون گنا کہہ لیں یہ ہے، اور اس کے اوپر یہ دو ڈاٹ ہیں۔ کاف کہتے ہیں یہ گولا دائرہ کہ یہ کسی بھی شے کا اظہار کر رہا ہے، کوئی بھی شے، یہ دو ڈاٹ جو دو نقطے ہیں یہ کیا ہیں؟ کسی شے کے اوپر نظر کا ہونا، آنکھیں، اس کے اوپر توجہ ہونا۔ اب کسی شے کے اوپر توجہ ہے، اب اس شے کو وہاں سے اٹھا کر آگے لے جانا، یہاں، پھر اس کے اوپر نظر ہے یہاں سے اٹھا کر آگے لے جانا، یہاں، پھر اس کے اوپر نظر ہے یہاں سے اٹھا کر آگے لے جانا، یہاں، پھر نظر ہے اٹھا کر آگے لے جانا۔ آپ جب کائنات میں غور و فکر کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کائنات کا نظام یہ ہے کہ کائنات میں کوئی بھی شے ساقط نہیں ہے، نمبر ایک۔ دوسری چیز یہ ہے، دوسری بات یہ ہے کہ ہر شے کو کسی نہ کسی مقصد کے لیے وجود میں لایا جاتا ہے، اور اسے جب وجود میں لایا جاتا ہے تو جس مقصد کے وجود میں لایا گیا جب تک وہ اس مقصد کو پورا نہیں کرتی تب تک وہ وہیں رہتی ہے، جب اس مقصد کو پورا کر دیتی تو کائنات ہی اس وجود کو اٹھا کر
وہاں سے گھما کر آگے لے جاتی ہے کسی اور مقام پر، اس کا کچھ اور بنا دیتی ہے۔ وہاں پر جس مقصد کی لائے گی وہ مقصد جب شے پورا کرتی ہے، اس شے کو وہاں سے اٹھا کر پھر آگے لے جایا جاتا ہے۔ تو کائنات کے اندر آپ کو یہ عمل ملے گا، یہ عمل، یہ ٹھیک ہے جی، یہ عمل ملے گا جسے قبر کہتے ہیں۔ اب یہ جو عمل ہے اس کو آسان یعنی کہ کم سے کم یعنی شارٹ ایکشن جو ہے وہ لیا جائے ڈسکرائب کرنے کے لیے، وہ یہ بن جاتا ہے، یہ اتنا، یہ جسے کہتے ہیں کاف، ٹھیک ہے جی۔ اب یہ کاف کا معنی، کاف کا معنی کیا ہے؟ کاف کا معنی یہ ہے کہ ایک شے جو ہے اس کو کسی مقصد کے لیے وجود میں لایا تو دیکھا وہ مقصد کو پورا کر رہی ہے، اگر کر رہی ہے تو ٹھیک ہے، تب تک اسے آگے نہیں لایا جائے گا جب تک کہ وہ اس مقصد کو پورا نہیں کرتے، اگر نہیں کر رہی تو پھر اس کو وہاں سے اٹھا کر وہاں لے جایا جائے گا جہاں پر اس مقصد کو پورا کرے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ چیز ہے۔ آگے آتا ہے واؤ، واؤ کا معنی کیا؟ واؤ کہتے ہیں اور، یعنی وہی آگے لے جانا، اور آگے لے جاؤ، اور آگے لے جاؤ، اور آگے لے جاؤ، یعنی واؤ کہتے ہیں یعنی گول والی شے، یہ گول والا دائرہ شے کا اظہار، اور آگے یہ اس کے ساتھ رے لگا لیں، رے کا مطلب کیا ہے؟ چلنا۔ تو واؤ کہتے ہیں کوئی شے جو ہے وہ چل رہی ہے، کوئی شے چل رہی ہے، وجود چل رہا ہے۔ تو کاف واؤ کو، کاف واؤ کو معنی کیا بنے گا؟ کاف واؤ کو کا معنی بنتا ہے کہ کوئی شے جو ہے آپ اس کو آگے کو چلا رہے ہیں، کیسے؟ اس کے اوپر آپ کی نظر ہے، آپ اسے دیکھ رہے ہیں کہ کیا یہ یعنی اس مقام کے اہل ہے، یعنی اس کو اس کے مقام پر لے جا رہے ہیں۔ یعنی مثال کے طور پر کوئی پرزہ ہے، یعنی کو اور آسان سے سمجھ لیں، مثال کے طور پر کوئی شے، کوئی پرزہ ہے، آپ اس پرزے کو یعنی کہ اس جگہ پر فٹ کر مشین میں فٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ فٹ نہیں ہوتا، وہ تھوڑا موٹا ہے، آپ کہتے ہیں اس کو رگڑو، آپ رگڑتے ہیں، آپ کہتے ہیں آپ چیک کرو، چیک کیا ابھی بھی نہیں آ رہا، اور رگڑو، اور رگڑا، پھر چیک کیا نہیں آ رہا، اور رگڑو، یعنی اس وقت تک اس کی تراش خراش کرتے رہنا کرتے رہنا کرتے رہنا جب تک کہ وہ پرزہ مشین میں قبول نہ ہو جائے، مشین پرزے کو قبول نہ کر لے، اسے کہتے ہیں کو۔ تو کو اسی سے تقوی، تقوی کسے کہ تقوی یعنی کہ جس میں کو ہو جاتا ہے، جو ایسا بن جاتا ہے، یعنی جس کی تراش خراش ہو کہ بالکل ویسا بن جاتا ہے جیسا درکار ہے۔ تو یہ ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ الف لام میم وہ الکتاب ہے، یعنی یہ جو کائنات ہے، کائنات وہ الکتاب ہے جس میں رائی برابر بھی شک نہیں کہ اس میں رہنمائی ہے، اس میں ہدایت ہے، باریک سے باریک رہنمائی ہے، لیکن شرط ہے کن کے لیے؟ المتقین کے لیے۔ المتقین کون؟ ان کے لیے کہ جو اپنی تراش خراش کر، یعنی کائنات ایک مشین کی مانند ہے، تو یہ جو بشر ہے یہ اس مشین میں ایک پرزے کی مانند ہے۔ تو جو شخص اپنی تراش خراش کر کے اپنے آپ کو ویسا بنا لیتا ہے جیسا کائنات میں یہ جو مشین ہے اس میں درکار ہے، جب ویسا بنا لے گا تو پھر کائنات نہ صرف اسے قبول کر لیتی ہے، بطور پرزہ ایکسیپٹ کر لیتی ہے، بلکہ اس کے بعد وہ پرزہ جو ہے، وہ شخص جو ہے وہ بالکل بے فکر ہوتا ہے، اس کے اوپر نہ کوئی خوف رہتا نہ کوئی غم رہتا ہے۔ اس نے کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا، کتنا کرنا ہے، کتنا نہیں کرنا، اس کی کوئی فکر نہیں، وہ تمام تر فکروں سے آزاد ہو جاتا ہے۔ پھر یہ جو الکتاب ہے یہ اس کی رہنمائی کرتی ہے، بالکل ایسے جیسے مشین کے اندر پرزہ ہوتا ہے، جب پرزہ مشین میں فٹ ہو جائے تو پھر مشینوں سے چلاتی ہے، بالکل ایسے ہی جب ایک شخص جو ہے جب اس میں وہ متقی بن جاتا ہے تو نہ صرف یہ جو کائنات ہے اسے قبول کر لیتی ہے، وہ کائنات کا حصہ، کائنات کا وجود بن جاتا ہے، بلکہ اس کے بعد وہ تمام تر فکروں سے آزاد ہو جاتا ہے۔ پھر یہ کائنات اسے چلاتی ہے، کب چلانا ہے، کتنا چلانا ہے، اسے کیا کروانا ہے، کیا نہیں کروانا ہے، یہ کائنات کی ذمہ داری ہے۔ یہی وہ چیز ہے جسے آج سے 14 صدیاں قبل محمد نے بھی کہا تھا۔ محمد نے کہا تھا کہ جو متقی ہوتا ہے اس کی مثال کیا ہے؟ اس کی مثال ایسی ہے کہ جب ایک بندہ جو ہے جب وہ متقی بن جاتا ہے، اس میں تقوی آ جاتا ہے، تو اس کا معاملہ یہ ہو جاتا ہے کہ یہ جو ہاتھ ہیں اللہ کے ہاتھ بن جاتے ہیں، ان ہاتھوں سے جو عمل کرتا ہے اللہ کا عمل ہوتا ہے۔ یہ آنکھیں اس کی، یعنی جو متقی ہوتا ہے اس کی آنکھیں اللہ کی آنکھیں ہوتی ہیں، اللہ ان آنکھوں سے دیکھتا ہے، اس کے ہاتھ اللہ کے ہاتھ ہوتے ہیں، اس کی ٹانگیں اللہ کی ٹانگیں ہوتی ہیں، یعنی وہ پورے کا پورا وجود اللہ کا وجود بن جاتا ہے۔ اس وجود کا ہر عمل اللہ کا عمل ہوتا ہے، اور اگر کوئی ایسے شخص کے ساتھ دشمنی کرتا ہے تو جان لو وہ دشمنی اللہ کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ کو سمجھ آ جائے گی اللہ کیا ہے، یہی کائنات۔ تو اگر آپ میں تقوی آ جائے گا تو کائنات آپ کو ایسے قبول کر لے گی جیسے مشین میں پرزہ۔ تو جب آپ کائنات میں اپنے مقام پر فکس ہو جائیں گے تو آپ تو اللہ کا وجود بن گئے، تو پھر ظاہر بات ہے آپ کا دیکھنا اللہ کا دیکھنا، سننا اللہ کا سننا، کچھ بھی کرنا، کوئی بھی عمل اللہ کا عمل۔ اگر آپ کے ساتھ کوئی دشمنی کرتا ہے تو دشمنی کس کے ساتھ؟ دشمنی تو آٹومیٹکلی اللہ کے ساتھ ہوئی نا، یعنی کائنات کے ساتھ ہوئی نا۔ تو کائنات یعنی اللہ کے ساتھ دشمنی کر کے، کائنات کے ساتھ کوئی دشمنی کر کے رہ سکتا ہے؟ کوئی ٹھہر سکتا ہے؟ کائنات کو کوئی عاجز کر سکتا ہے؟ جی۔ تو یہ بہرحال اب آگے بڑھیے گا، آگے جو اصل چیز آنے والی ہے، کرنا مقصد کیا ہے وہ دیکھیے۔
الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ یہ پہلی 5 آیات ہیں، جن میں سے 2 آیات ہم نے ان کے اوپر بات کی، آگے جو 3 آیات ہیں، آگے جو بات کی گئی آگے یہ الذین، ایسے لوگ یؤمنون جو کہ ہماری بات کو جو ہم کہہ رہے ہیں اس کو مان کر بالکل اس کے مطابق جو ہے عمل کر رہے ہیں، تو وہ کیسے کر رہے ہیں؟ بالغیب، الغیب کے ساتھ، اور وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ صلاۃ قائم کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ الصلاۃ قائم کر رہے ہیں، اور جو رزق ہے ہمارا جو کہ وہ ہیں اسے کیا ینفقون کر رہے ہیں۔ اس کے اوپر بھی آگے جو بات کریں گے، لیکن یہاں جو بات ہے، یہاں چیز یہ ہے کہ جب الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین یہ بات کہی گئی، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین، الکتاب جو ہے، الکتاب کیا ہے؟ الف لام میم کیا ہے؟ یہ کائنات، الف لام میم کیا ہے؟ یہ کائنات کیا ہے؟ اللہ۔ جب الکتاب میں ہدایت، رہنمائی کن کے لیے ہے؟ رہنمائی ان کے لیے جو متقین ہیں۔ تو میں آپ سے سوال کرتا ہوں، اگر کوئی متقی ہے ہی نہیں تو کائنات جو ہے الکتاب اس کی رہنمائی کرے گی؟ اللہ رہنمائی کرے گا اس کی؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو جب ایک شخص، کوئی شخص متقین میں شمار ہی نہیں ہوتا، متقی نہیں ہے، تو اسے کیا پتا مومن کیا ہوتا ہے، غیب کیا ہوتا ہے، الصلاۃ کیا ہے؟ یہ جتنے بھی الصلاۃ کے دعوے دار ہیں، جتنے بھی نماز کو صلاۃ کہہ رہے ہیں، میں ان سب کے سب سے سوال کرتا ہوں، کیا تم کو پتا ہے تقویٰ کیا ہوتا ہے؟ جانتے ہو؟ کسی ایک کو بھی نہیں علم کہ تقویٰ کیا ہوتا ہے، تقویٰ حاصل کیسے ہوتا ہے، کسی ایک کو بھی نہیں علم۔ ان میں سے کوئی متقی ہے؟ ان میں سے کوئی ایک بھی متقی نہیں۔ تو جب تم میں تقویٰ ہی نہیں تو تمہیں کیسے پتا چل گیا کہ غیب کیا ہے، الصلاۃ کیا ہے، رزق ینفقون کرنا کیا ہے، الزکوٰۃ کیا ہے، الحج کیا ہے، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، حق کیا ہے باطل کیا ہے؟ تمہیں کیسے پتا چل گیا؟ تمہاری کس نے رہنمائی کی؟ تم کہتے ہو ہم قرآن کے ماننے والے ہیں۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن تو یہ کہہ رہا ہے الکتاب میں صرف اور صرف ان کے لیے رہنمائی ہے، اور 100% رہنمائی ہے، باریک سے باریک رہنمائی ہے جو المتقین ہیں۔ تو میں تم سے سوال کرتا ہوں، کیا تم المتقین ہو المتقین؟ جب تم المتقین میں ہو ہی نہیں تو تمہیں کیا پتا، تمہیں کس نے بتایا کہ غیب کیا ہے؟ جسے تم غیب کہہ رہے ہو وہی غیب ہے، جسے تم کہہ رہے ہو وہی الصلاۃ ہے، تمہیں کس نے بتایا؟ اس وقت تک آپ کو یہ پتا چل ہی نہیں سکتا غیب کیا ہے، الصلاۃ کیا ہے، رزق ینفقون کرنا کیا ہے، یا باقی جو حق ہے وہ کیا ہے، یا باطل کیا ہے، جب تک کہ آپ متقی نہیں بن جاتے۔ اس لیے آگے بڑھنے سے پہلے آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ آگے بڑھنے سے پہلے آپ کو متقی بننا پڑے گا۔ آپ کو یہ پوچھنا پڑے گا ہمارا رب بتا تقویٰ کیسے آتا ہے؟ جب تک آپ میں تقویٰ نہیں آگا آپ کو تو یہ جان ہی نہیں سکتے الصلاۃ کیا ہے۔ تو یہاں پر بہرحال وہ یعنی کہ وہ دوسری بات ہے، قرآن کو جوڑنا، جمع کرنا۔ قرآن کا جمع کرنا کیا ہے؟ یہ ہے جمع کرنا، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ جب الکتاب میں رہنمائی صرف ان کے لیے جو المتقین ہے، تو آگے اس وقت آپ جا ہی نہیں سکتے، آپ کو کسی چیز کا پتہ چل نہیں سکتا، رہنمائی مل نہیں سکتی جب تک کہ آپ میں تقویٰ نہیں آ جائے گا۔ اب اگلی آیت الذین بھی ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، اس کی طرف جانے سے پہلے کیا کرنا پڑے گا؟ اس کی طرف جانے سے پہلے تقویٰ حاصل کرنا پڑے گا۔ یہ فکر لاحق ہو جانی چاہیے کہ تقویٰ کیا ہے۔ اندھوں کی طرح چھلانگیں نہیں لگانی، یعنی صلاۃ یا غیب کے دعوے نہیں کرنے، غیب یہ ہے اور غیب وہ ہے، یا ہم جی صلاۃ کے پیچھے چلیں۔ سب سے پہلے فکر ہونے چاہیے تقوی، کیونکہ جب تک تقویٰ نہیں آئے گا تب تک اللہ رہنمائی نہیں کرے گا، الکتاب رہنمائی نہیں کرے گی۔ تقویٰ کیسے آتا ہے؟ وہ پھر قرآن نے واضح کر دیا، کہا تقویٰ رکھ دیا ہم نے سیام کے اوپر، اور سیام کیا ہے؟ سیام سوم کی جمع ہے، سوم سم سے ہے۔ سم کسے کہتے ہیں؟ سم کہتے ہیں رکنے کو۔ کس سے رکنے کو؟ آپ کو جو کچھ بھی دیا گیا اس کے استعمال سے رکنا۔ کیوں رکنا؟ یعنی آپ غور کریں آپ کو کیا دیا گیا۔ آپ کو سننے کے لیے کان دیے گئے، دیکھنے کے لیے آنکھیں دی گئی، جو سنائی اور دکھائی سمجھنے کی صلاحیت دی گئی، آپ کو ہاتھ دیے گئے، آپ کو ٹانگیں دی گئی، آپ کو زبان دی گئی، آپ کو کھانے کے لیے دیا گیا، پینے کے لیے دیا گیا، آپ کو موال جو کچھ بھی آپ کو دیا گیا، تو دیکھیں آپ ان کا کس مقصد کے استعمال کریں۔ کہ آپ کے اوپر واضح ہے
کہ بھائی میں جس مقصد کی استعمال کروں اسی مقصد کے لیے مجھے بھیجا گیا، اسی مقصد یہ سب کچھ دیا گیا تھا، اگر تو آپ کے اوپر واضح ہے تو بالکل ٹھیک ہے پھر کریں، اور اگر واضح نہیں ہے، آپ مطمئن نہیں ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ بھائی مجھے نہیں پتا دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے، تو پھر کیا کرنا ہے؟ پھر ایسا کریں کہ اپنے آپ کو روکیں، سننے سے روکیں، بولنے سے روکیں، دیکھنے سے روکیں، چلنے سے روکیں، عمل کرنے سے روکیں، بولنے سے روکیں، کھانے سے روکیں، پینے سے روکیں۔ آپ اپنے آپ کو روکیں۔ جب آپ روکیں گے تو کیا ہوگا؟ پھر آپ بالکل ویسے بن جائیں گے جیسے کائنات کو درکار ہیں۔ اور صرف روکنا نہیں، یعنی کیا کرنا ہے؟ اپنے آپ کو آپ نے نیچر، کائنات بنانا ہے، اپنے آپ کو کائنات کے ساتھ، نیچر کے ساتھ جوڑنا ہے۔ کیسے جڑیں گے؟ ایسے جڑیں گے کہ سب سے پہلی بات یہ کہ جو کچھ بھی آپ کو دیا گیا ہے، جو آپ استعمال، سب کے استعمال سے آپ نے اپنے آپ کو روکنا ہے، روکے رکھنا ہے، اس وقت تک روکنا ہے جب بغیر روکے گزارا نہیں ہے، اور پھر جب بغیر روکے گزارا نہیں ہے، کرنا ہے تو اتنا کرنا ہے جتنی ضرورت ہے، اور کتنا کرنا ہے اور کیا کرنا ہے؟ اتنا کرنا ہے، اور وہی کرنا ہے جس کی اور جتنے کی اجازت دی گئی۔ مثال، اپنے آپ کو کھانے سے روکنا ہے، اس وقت تک کھانے سے روکے رکھنا ہے جب تک کہ آپ بغیر آپ کھائے نہیں رہ سکتے۔ اب کھانا ناگزیر ہو گیا، بغیر کھائے نہیں رہ سکتا، تو پھر اتنا کھانا ہے جتنی ضرورت ہے، اور کیا کھانا ہے؟ وہی جو کائنات دے رہی ہے۔ جب کائنات جو دے رہی ہے، آپ نے اپنے آپ کو کائنات بنانا ہے، کائنات کے ساتھ جوڑنا ہے، یعنی اپنی تراش کر کے بالکل اپنے آپ کو ویسا بنانا ہے جیسا کہ کائنات کو درکار ہے۔ جب آپ اپنے آپ کو بالکل ویسا بنا لیں گے تو آپ کائنات میں کے ساتھ جڑ جائیں گے، کائنات میں فکس ہو جائیں گے، کائنات میں فکس ہو جائیں گے۔ جب آپ کائنات میں فکس ہو جائیں گے تو پھر آپ تمام تر فکروں سے آزاد ہو جائیں گے۔ جب آپ کائنات کے ساتھ جڑ جائیں گے تو پھر آپ کو پتا چلے گا غیب کیا ہے، پھر آپ کو پتا چلے گا کہ جو کچھ مجھے سنائی اور دکھائی دے رہا یہ کل کا کل نہیں ہے۔ پھر آپ کو پتا چلے گا کہ کائنات میں، آسمان و زمین میں جو کچھ مجھے سنائی اور دکھائی دے رہا ہے اس سے کئی گنا زیادہ ہے، ایسا ہے جو مجھے سنائی نہیں دے رہا، جو ان کانوں سے سنا نہیں جا سکتا، جسے ان آنکھوں سے دیکھا نہیں جا سکتا، جسے اس دماغ سے سمجھا نہیں جا سکتا۔ غیب بہت تچھ غیب ہے، ٹھیک ہے؟ پھر پتا چلے گا، اور پھر وہ غیب آپ کو نظر آنا شروع ہو جائے گا۔ تو پھر آپ کیا کریں گے؟ آپ پھر اس غیب کے ساتھ بات کو مانیں گے۔ اگر آپ پہ تقوی نہیں ہے تو آپ بغیر غیب کے بات مانیں گے۔ بغیر غیب کے بات ماننا کیا ہے؟ مثال کے طور پر اگر آپ یہاں آتے ہیں، مثال کے طور پر ایک پردہ لگایا، پردے کے پیچھے کچھ لوگوں کو کھڑا کر دیا ہے، پردے کے پیچھے کچھ لوگ ہیں، آپ کے ہاتھ میں بندوق تھمائی، آپ کو کہا جی ادھر رک کر کے گولی چلا دو۔ آپ ظاہر دیکھتے ہیں تو ظاہر کیا ہے؟ ظاہر دیکھتے ہیں تو جہاں تک آپ کو نظر آ رہا ہے وہاں تک سب خالی ہے، کچھ بھی یہاں آپ گولی چلائیں گے، نتیجہ کریں گے پردے کے پیچھے جو چھپا ہوا ہے اس کو گولی لگے گی، اس کی ڈیتھ ہو جائے گی۔ اب اگر آپ وہ جو پردے کے پیچھے ہے اس کا علم آپ کے پاس ہے تو پھر اگر آپ کو کہا جائے بھائی یہاں گولی چلا دو، آپ کہیں گے میں نہیں چلاؤں گا۔ آپ سے پوچھا جائے کیوں نہیں چلاؤں گا، آپ کو کہے بھائی میں جو چھپا ہوا ہے نا اس کی وجہ سے نہیں چلا رہا میں، کیونکہ اگر میں یہاں گولی چلاؤں گا تو وہ جو چھپا ہوا ہے اس کو گولی لگ جائے گی، میرا یہ عمل اسے نقصان پہنچائے گا، میرا یہ عمل اسے ہارم کرے گا۔ یہ ہے غیب کے ساتھ مومن بننا، غیب کے ساتھ جو کہا جا رہا ہے اسے تسلیم کرنا۔ یعنی جب آپ کائنات کے ساتھ جڑ جائیں گے، کائنات سے جڑ جائیں گے تو پھر آپ کوئی بھی عمل کریں گے تو صرف ظاہر دیکھ کر نہیں کریں گے، کوئی بھی عمل کریں گے تو پھر آپ جو غیب ہے، جو چھپا ہوا ہے اسے بھی سامنے، اسے بھی مد نظر رکھ کے عمل کریں گے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ جانتے ہیں، آپ کو پتا ہے کہ یہ میرا رب ہے، یہ اللہ ہے، اگر میں نے کوئی بھی عمل کیا تو جو مجھے ظاہر نظر آ رہا ہے یہی کل کا کل نہیں ہے، میرا کوئی بھی عمل کروں گا تو اس عمل کا لازم کوئی نہ کوئی افیکٹ ہوگا، افیکٹس ہوں گے، اثرات ہوں گے۔ تو اگر میں نے ظاہر کو سامنے رکھ کے عمل کیا تو جو غیب ہے، جو چھپا ہوا ہے اس کو میرا عمل جو ہے وہ ہارم کرے گا، نقصان پہنچائے گا، خرابیاں کرے گا، میرا عمل ان کے اوپر منفی اثرات ڈالے گا۔ تو مجرم کون ہوگا؟ مجرم میں خود بنوں گا، یہ دشمنی میرے رب کے ساتھ ہوگی، تو پھر مجرم بنوں گا یا نہیں بنوں گا؟ رب پھر مجھے اسی طرح کا بدلہ دے گا یا نہیں دے گا؟ لہٰذا کوئی بھی عمل کرنا ہے تو پھر صرف ایک پہلو دیکھ کر نہیں کرنا، دونوں پہلو دیکھ کر کرنے ہیں۔ اگر آپ کو شوق ہے گاڑی خریدنے کا تو خریدو گاڑی، لیکن پہلے دیکھو، صرف اس کا ظاہری پہلو نہ دیکھو کہ بڑی تیز چلتی ہے، بڑی آرام دہ ہے، بڑی پرسکون ہے، اس کا باطنی پہلو بھی دیکھو کہ وہ بنی کیسے ہے۔ جب میں اسے استعمال کروں گا تو کیا اس کے استعمال سے کائنات میں کہیں کوئی خرابی تو نہیں ہوگی؟ اور جب آپ غور کریں آپ کو پتہ چلے گا وہ جب بنی ہے تو بنی کیسے ہے؟ آسمان و زمین میں فساد کر کے، رب کے ساتھ دشمنی کر کے، اور پھر جب اسے آپ استعمال کریں گے، اس سے جو گیسیں خارج کریں گے تو زمین جہنم نہیں بنے گی اس سے؟
مخلوقات کا قتل نہیں ہوگا، آسمان و زمین میں فساد نہیں ہوگا. جب آپ یہ فساد کریں گے تو اس فساد کا ذمہ دار کون ہے؟ آپ نہیں ہیں. تو اس کا بدلہ کسے دیا جائے گا؟ بدلہ ڈیزرو کون کرتا ہے؟ کہ آپ نہیں کرتے. بدلہ کسی اور کو دیا جائے گا، جہنم میں کسی اور کو ڈالا جائے گا. جب جہنم آپ خود اپنے ہاتھوں سے بنا رہے ہیں تو آپ کے لیے ہے نا، خود بنا رہے ہو، ہم تو نہیں بنا رہے. تو یہ ہے غیب کے ساتھ مومن بننا. بالغیب یؤمنون بالغیب، یہ نہیں ہے کہ بغیر دیکھے بات مان جاؤ، جو کہا جا رہا ہے آنکھیں بند کر کے مان جاؤ. او گدھے کے بچوں، غیب کہتے ہیں چھپے ہوئے کو. تمہیں سننے کے لیے صرف کان نہیں دیے گئے، دیکھنے کے لیے صرف آنکھیں نہیں دی گئی، جو سنائی اور دکھائی دے رہا ہے اسے سمجھنے کی صلاحیت بھی دی گئی. لہذا تمہیں بار بار کہا گیا کہ عقل کا استعمال کرو، جو بھی سنائی اور دکھائی دے رہا ہے اسے سمجھو. تمہارے اوپر واضح ہو جائے گا کہ کائنات میں، آسمان و زمین میں صرف اور صرف وہ نہیں ہے جو ظاہر سنائی اور دکھائی دے رہا، بلکہ اس کے علاوہ بہت کچھ ایسا ہے جو تم سے چھپا ہوا ہے، جو کہ غیب ہے. اب اگر تم کوئی بھی عمل کر رہے ہو تو تمہارا عمل مخلوقات کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے. اگر تم غیب کو نظر انداز کر کے صرف ظاہر کی بنیاد پر عمل کرو گے تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا آسمان و زمین میں فساد ہو جائے گا. جو غیب ہے وہ یعنی اس کو تم نے نظر انداز کیا تو نامکمل علم کی بنیاد پر تم عمل کرو گے، تباہیاں آئیں گی. یؤمنون بالغیب، بالغیب کیا ہے؟ غیب کے ساتھ. وہ غیب کیا ہے؟ غیب بغیر دیکھے نہیں، گدھے کے بچوں اور ملاٹو، اندھو.